وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. حاضرین و حاضرات، آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ یہ ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے جس کی چند روز بعد انشاءاللہ تعالی آمد ہونے والی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا مہینہ ہے، خیر اور برکتوں کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھ چڑھ کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی احادیث شریفہ میں کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں جن سے اس ماہ کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے۔ اس ماہ کی عظمتوں میں سے پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا۔ قرآن مجید میں جہاں روزے کا حکم دیا گیا ہے، روزے کے احکام کے دوران اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں نزول قرآن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں پورا کا پورا قرآن نازل کیا گیا، اس کو عربی میں انزال کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں قرآن کے لیے انزال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں پورا کا پورا قرآن نازل کیا جانا، اور یہ رمضان میں ہوا ہے۔ اور اس طریقے سے یہی وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، اور قرآن مجید کی جو آیتیں سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی وہ آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس مہینے کو اپنی کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے انتخاب کر لیا، چاہے وہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے لیے ہو، چاہے وہ نزول آسمان دنیا سے زمین کے لیے ہو۔ تو اس سے اس ماہ کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے، اس ماہ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم کے قول کے مطابق چونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھا تھا کہ اللہ عز و جل نے اس روز موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکروں کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ تو ماہ رمضان کا روزہ در حقیقت اس شکر کے لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا جس میں انسانیت کے لیے ابدی پیغام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں
زندگی کے سارے مسائل کا حل پایا جاتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی، گویا ماہ رمضان کی سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے لیے منتخب کیا۔ پھر اس ماہ کی دوسری عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر آسمان میں اس کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس پورے مہینے میں جنت کے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مقابل جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس ماہ میں کھولا نہیں جاتا ہے۔ گویا اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قبولیت اعمال کا مہینہ ہے، اور زمین میں اس کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ دیگر مہینوں میں جس تیزی کے ساتھ وہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں، بیڑیاں پہننے کی وجہ سے اس مہینے میں اس تیزی کے ساتھ وہ بیڑیاں نہیں پہنا، وہ برائیاں نہیں پھیلا سکتے۔ سلسلۃ شیاطین وتغل فیہ مردۃ الجن، گویا اس طریقے سے یہ اس ماہ کی دوسری عظمت ہے کہ آسمان میں اس اور زمین میں اس ماہ کا عجیب انداز سے پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی تیسری عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر، جس کی ہر رات ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے تو اپنے شر سے رک جا۔ گویا اس ماہ کی ہر رات ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ یہ مہینہ خیر میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ، جن کی طبیعت میں خیر کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اس مہینے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن جن کی طبیعتوں میں شر پایا جاتا ہے تو وہ اس مہینے میں اپنے شر اور برائی سے رک جائے۔ پھر اس مہینے کی چوتھی عظمت یہ ہے، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اس ماہ کے ہر رات گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور ہر رات گویا لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس ماہ کی خاص خصوصیت ہے۔ تو گویا اس طریقے سے ماہ رمضان کی بڑی عظمتیں ہیں اور اس ماہ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کی جو عظمتیں ہیں اور ماہ رمضان کی جو خصوصیات ہیں، در حقیقت یہ عظمتیں اور یہ خصوصیات ان نیک اعمال کی وجہ سے ہیں، ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ہیں جو اعمال صالحہ اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کون سے نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، تو اس پر آپ غور کریں تو یہ بات آپ پر بخوبی واضح ہو جائے گی کہ اس کے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی رات میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر روزے کے لیے سحری کا اہتمام ہوتا ہے، اور روزہ کھولنے کے لیے افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے، اس ماہ کے آخری عشرے میں شب بیداری کی جاتی ہے اور پورے کی پوری 10 راتوں کو جاگا جاتا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت، چھٹا عمل یہ ہے کہ اس ماہ کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اور ساتواں عمل یہ ہے کہ اس ماہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ اور پھر آٹھواں عمل یہ ہے، اس ماہ کے اختتام پر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔
ان اعمال کے علاوہ یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تدبر قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مہینہ جود و سخا اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا اس ماہ میں غور کیا جائے تو اس ماہ میں بہت سارے نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ نیک اعمال ہیں جنہیں انجام دینے کی وجہ سے اس ماہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس ماہ کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان الاکثار من انواع العبادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادات کے انواع اور اقسام کو کثرت سے انجام دیتے تھے۔ الاکثار من انواع العبادات، تو عبادات کے جو انواع تھے، اقسام ہیں، انہیں بکثرت انجام دیتے تھے۔ فکان جبرائیل علیہ السلام یدارسہ القرآن فی رمضان، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ کر قرآن مجید کا مدارسہ کرتے تھے، یعنی قرآن مجید سنتے اور سناتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جس رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، آپ تیز چلنے والی ہوا سے بڑھ کر خرچ کرنے میں سخاوت فرماتے تھے، مال کو خرچ کرنے میں سخاوت فرماتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وہ اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت فرماتے تھے۔ یکثر فیہ صدقہ والاحسان وتلاوت القرآن والصلاۃ والذکر والاعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر کثرت سے صدقہ فرماتے تھے، صدقہ دیتے تھے، احسان لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرتے تھے، وہ تلاوت القرآن کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، وہ صلاح اور نماز ادا کرتے تھے، ذکر فرمایا کرتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخُصُّ رمضان من العبادہ ما لا يخص غیرہ به من الشہور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو عبادات ایسی عبادتوں کے لیے خاص کرتے تھے کہ دیگر مہینوں میں اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے تھے۔ گویا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں عمل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا خاص اہتمام کرتے تھے اور ان میں بکثرت عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں ہمارے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رمضان کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور رمضان میں ان کے معمولات میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں فرق آ جاتا تھا، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے قرآن مجید کا درس ہو، چاہے تلاوت قیام اللیل ہو، چاہے قیام اللیل میں طویل قرات ہو، چاہے جود و سخا ہو، چاہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، اور اس طریقے سے دیگر نیک اعمال ہو۔ ان سارے کے سارے نیک اعمال میں ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کی بات ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سال بھر
جی शेख ना की आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। जी शेख आ रही है। गोया ये वो महीना है जिसमें इमाम मालिक रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है। जैसे रमजान के महीना दाखिल होता तो आप दर्स का सिलसिला बंद करते थे, और हत्ता कि अहले इल्म के साथ इल्मी मजालिस का जो सिलसिला होता उसको भी रोक देते थे। और आप वयकबिर वाला तिलावतिल कुरान मिनल मुसहफ, तो कुरान मजीद से कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे, और जो कुरान मजीद को देख कर पढ़ा करते थे। तो इससे ये बात मालूम हुई कि हमारे असलाफ किस अंदाज से इस महीने में कुरान मजीद का अहतमाम करते थे, क्योंकि ये वो महीना है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुज़ूल कुरान के लिए इंतखाब कर लिया है। और इमाम शाफी के ताल्लुक से ये आता है कि कान यख्तिमु कुल्ल शहरिन सलासीन खत्मा, हर महीने में वो जो है 30 बार कुरान मजीद खत्म करते थे, लेकिन रमजान में 60 मरतबा कुरान मजीद को खत्म करते थे। ये उस तिलावत के अलावा है जो आप नमाज में करते थे। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है, इदा दखला रमजान तरक जमी अल इबादात व अक़बल अला क़िराअतिल कुरान, जब रमजान दाखिल होता तो सारी इबादतों को छोड़कर कुरान मजीद के पढ़ने पर मुतवज्जे हो जाते थे और कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाते थे। कतादा रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि हर 7 रातों में कुरान मजीद वो खत्म करते थे, लेकिन जब रमजान आ जाता तो हर 3 रातों में कुरान मजीद को खत्म करते थे, और अशरे अवाखिर में हर एक रात में कुरान मजीद को खत्म करते थे। और इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमुल्लाह के ताल्लुक से भी आता है कि आप भी इस महीने के अंदर कुरान मजीद का अहतमाम करते थे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हदीस शरीफ में इस बात से मना किया गया है 3 रात से कम में कुरान मजीद को खत्म नहीं किया जाए। तो फिर हम असलाफ को देखते हैं कि इससे कम में रमजान में कुरान मजीद को कुरान मजीद का दौर कर लेते थे, तो इसकी इसके इसके लिए क्या जवाब है? इसका जवाब देते हुए अहले इल्म ने लिखा है, खासतौर से इब्न रजब ने रहमहुल्लाह ने अपने किताब लताइफुल मारिफ में लिखा है कि हदीस शरीफ में जो 3 रात से या 3 दिन से कम में कुरान मजीद को खत्म करने से मना किया गया है, वो इस पर मुदावमत से मना किया गया है, यानी हमेशगी से मना किया गया है। लेकिन औकात फाजिला में यह है कि अमाकिन फाजिला, जैसा कि मक्का मुकर्रमा है, यह है कि हरम मक्की है या हरम मदनी है, तो ये जो अमाकिन फाजिला है इनमें इसके लिए जवाज है। तो गया ये जो हदीस में जो मना किया गया है कि 3 रात से कम में या 3 दिन से कम में कुरान मजीद को खत्म नहीं किया जाए, तो ये मुदावमत, इस पर मुदावमत करने से मना किया गया है। लेकिन औकात फाजिला का हुक्म इससे मुख्तलिफ है। तो इन सलफ की इन अहवाल से ये मालूम होता है कि वो कुरान मजीद का किस अंदाज से अहतमाम करते थे। गोया अपना पूरा का पूरा वक्त कुरान मजीद की तिलावत के लिए वक्फ कर देते थे, कुरान मजीद को पढ़ा करते थे। और कई बार माह रमजान में कुरान मजीद को खत्म करने की कोशिश करते थे, कुरान मजीद का दौर करने की कोशिश किया करते थे। तो ये कुरान मजीद से हमारे सलफ का गहरा, रमजान में किस अंदाज से गहरा ताल्लुक था, इसका इससे पता चलता है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि माह रमजान में कुरान मजीद
اور جس رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرایا تھا۔ تو اس سے ہمارے اسلاف نے قرآن مجید کی جانب اہتمام کا قرآن مجید کا اہتمام کیا، اور اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سلف کی سیرت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا درس بھی دیتے تھے۔ ابو عوانہ کہتے ہیں، شہید تو قتادہ یدرسو قرآن فی رمضان، کہ میں نے قتادہ رحم اللہ کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا درس دیتے تھے۔ وہ اس طریقے سے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور اس طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا درس بھی سلف کے یہاں موجود تھا۔ تو وہ قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمارے اسلاف کس انداز سے قرآن مجید کا اہتمام کرتے تھے، چاہے اس کا تعلق تلاوت سے ہو، یا کہ چاہے اس کا تعلق قرآن مجید کی تدریس سے ہو یا قرآن مجید کے درس سے ہو۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ ماہ رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر سخاوت فرماتے تھے، اور حدیث شریف میں ہے وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں کرتے تھے۔ تو ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر سخاوت کرتے تھے، اور اس طریقے سے ماہ رمضان میں غربا اور مساکین کو کھلانے کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کان ابن عمر یصوم ولا یفطر الا مع المساکین، کہ ابن عمر اس سے بات معلوم ہوئی ماہ رمضان میں ہمارے اسلاف کثرت سے سخاوت کرتے تھے اور فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے تھے۔ حماد ابن ابی سلیمان کے تعلق سے آتا ہے کان حماد ابن ابی سلیمان یفطر فی شہر رمضان 500 انسان، حماد ابن ابی سلیمان ماہ رمضان میں 500 آدمی کی وہ افطار کرواتے تھے، شہر رمضان، پورے ماہ رمضان میں، اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے افطار کا خیال رکھتے تھے، اور عید کے بعد ان میں سے ہر ایک کو 100 درہم دیا کرتے تھے۔
अब आ रही आवाज? जी शेख। तो ये बात बताई गई कि माह रमजान में हमारे असलाफ के ताल्लुक से, कि माह रमजान में हमारे असलाफ जिस तरीके से कुरान मजीद का एहतमाम करते, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, कुरान मजीद का दर्स देते थे, इसी तरीके से हमारे असलाफ के ताल्लुक से आता है कि पुराने के माह रमजान में गुरबा और मसाकिन का खास ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि इफ्तार भी उनके साथ किया करते थे। कबीले बनी अदी के लोगों के बारे में आता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, तो उनमें से कोई शख्स इफ्तार करते वक्त अकेला इफ्तार नहीं करता था, किसी के साथ इफ्तार करने की कोशिश करते थे। अगर किसी को नहीं पाते तीसरी बात यह है कि असलाफ माह रमजान में तरावी और क़ियामुल लैल का भी अहतमाम करते थे। हत्ता कि बाज रिवायतों में ये भी आता है कि तिलावत इस कदर गोया इस तरीके से सलफ का जो मामूल था कि क़ियामुल लैल का अहतमाम करना और तरावी और क़ियामुल लैल की नमाज में लंबी लंबी क़िरात करना, ये भी जो है सलफ का मामूल था। और इस तरीके से इन मामूलात के अलावा एक और चीज जो हम सलफ के यहाँ देखते हैं वो ये है कि सलफ ये रमजान को ये नहीं समझते थे कि सिर्फ खाने और पानी पीने से रुक जाना है, बल्कि हर किस्म की मासियत और नाफरमानी और गुनाह, इन सारी चीजों से रुकने का नाम उनके पास रमजान था। क्योंकि हदीस शरीफ में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबह। झूठ कहना और झूठ पर अमल करना न छोड़े, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने खाना को छोड़े, अपने पीना को छोड़े। तो गोया इसका मतलब ये है कि रोजा सिर्फ जो है खाने और पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा इस्लाह नफ्स, रोजा सिर्फ सलब के पास खाने और पीने को छोड़ने का नाम नहीं था, बल्कि रोजा इस्लाह नफ्स और तहजीब नफ्स का भी नाम था। इसलिए अमीर उमर इब्न खत्ताब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو کہتے مرحباً بمطہرنا من الذنوب، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو ایسے مہینے کے لیے جو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، گناہوں سے دھل دینے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے لیس الصیام من الطعام والشراب، روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا جائے، ولکنہ من الکذب والباطل واللغو والحلف، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ روزہ اس کا نام ہے کہ انسان جھوٹ کو چھوڑ دے، باطل کاموں کو چھوڑ دے، لغو کام کو چھوڑ دے، جھوٹے قسم کھانے کو چھوڑ دے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ اور مجاہد جو تابعی ہیں رحم اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ خصلتان من حفظہما سلم لہ صومہ، دو عادتیں ہیں جو ان کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ محفوظ رہے گا، درست ہوگا اس کا روزہ۔ وہ کیا ہے؟ الغیبۃ والکذب، کہ انسان روزے کی حالت میں غیبت سے بچے اور انسان روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچے۔ تو لہذا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں کس قدر محتاط ہونی چاہیے اور کس قدر روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے فَإِذَا كَانَ یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفس، کہ وہ بیہودہ کام نہ کرے، بیہودہ بات نہ کرے، ولا میں روزے کی حالت میں نہ تم سے جھگڑا کر سکتا ہوں اور نہ میں جو ہے تمہارے گالی گلوچ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، کہ جب تم روزے سے رہو تو تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہاری زبان بھی روزے سے رہے۔ روز کس چیز سے روزے سے رہے؟ جھوٹ سے اور حرام کاموں سے، یعنی اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنی زبان کو جھوٹ سے اور حرام چیزوں سے دور رکھو۔ ودع اذى الجار، پڑوس کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ ولیکن علیک وقار وسکینہ یوم صومک، چاہیے کہ تمہارے روزے کے دن تم پر ایک وقار ہو، ایک قسم کی سکینت ہو۔ ولا تجعل یوم صومک ویوم فطرک سوا، تم اپنے روزے کے دن کو اور اپنے افطار کے دن کو برابر نہ کرو، یعنی روزے کا دن ویسا نہ ہو کہ جو اس دن کے جیسے نہ ہو جس دن تم روزے سے نہیں رہتے ہو۔ تو یہ اس قول سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے اسلاف کے یہاں روزے کا کس قدر اہتمام تھا اور رمضان کا کس قدر اہتمام تھا، کہ تلاوت قرآن کے ساتھ
اور اس طریقے سے تدریس قرآن کے ساتھ اور قیام اللیل کا اہتمام کے ساتھ، لمبی لمبی قرات کے اہتمام کے ساتھ، جود و سخا کے ساتھ اس بات کا خیال رکھتے تھے کوئی باطل لغو کام روزے کی حالت میں نہ کریں، اور اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کریں، اور معلوم ہو کہ روزے کا دن اس دن سے ممتاز نظر آئے جس دن انسان روزے سے نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ، کس انداز سے وہ ماہ رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے جو قدر، جو عظمت ان کے دلوں میں تھا، بعض سلف کے تعلق سے اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کے قدر، اس کے عظمت کا پتہ چلے، تو وہ کہے گا کاش پورا کا پورا رمضان، پورا کا پورا سال رمضان ہوتا۔ اور سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ ماہ رمضان کے تعلق سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے حوالے کر دے اور رمضان کو میرے حوالے کر دے، اور اس رمضان کو ہم سے قبول فرما لے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے سلف کے تعلق سے کہ ماہ رمضان کے آمد سے 6 ماہ پہلے دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارے ماہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما لے۔ تو یہ ماہ رمضان میں سلف صالحین کا معمول تھا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے اور ہر زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا منک شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی بات آپ سے نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے زینے پہ قدم رکھا تو ہر زینے پر جبرائیل امین نے ایک دعا کی جس پر میں نے آمین کہی۔ ایک زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جسے ماہ رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور ایک زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی کو بڑھاپا میں پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے اس دعا کی وجہ سے ہر زینے پر آمین کہا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان ملے اور انسان کی مغفرت نہ ہو، مسلمان کی مغفرت نہ ہو، تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ بدبخت اور وہ شقی ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ مغفرت کے سارے اسباب کو لے کر آتا ہے۔ اس کے دن میں بھی مغفرت ہے، اس کی رات میں بھی مغفرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے دن میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے راتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو گویا دن میں بھی ہمارے لیے مغفرت ہے اور رات میں بھی ہمارے لیے مغفرت ہے۔ اور روزے کے تعلق سے کہا گیا کہ 3 دعائیں جو رد نہیں کی جاتی ہے، ان میں ایک روزدار کی دعا یہاں تک کہ افطار کر لے۔ اور افطار کے وقت کے تعلق سے ہے کہ افطار کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مغفرت اور بخشش کا اس قدر سامان کو لے کر ماہ رمضان حاضر ہوتا ہے، وہ بھی ایک دن کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں، بلکہ پورے ایک ماہ کے لیے۔
پھر روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کے لیے سحری کھاتے ہیں، کہا گیا اس کے اندر برکت ہے اور اس کے اندر خیر ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس ماہ کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اگر یہ رات کسی کو مل جائے اور وہ یہ رات عبادت کرتے ہوئے گزار دے تو قرآن مجید کے آیت کے مطابق لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے کہیں بہتر ہے، یعنی 84 سال کی عبادت کی عمر انسان کی مل جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ عبادت کی عمر انسان کو مل جاتی ہے۔ ایک شخص کو ایک رات کے عبادت کے عوض 84 سال عبادت کی عمر مل جائے، اس سے بڑھ کر انسان کی کیا سعادت ہو سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ جو شخص کو اس قسم کا رمضان ملے، عبادت کے مواقع ملے، گناہوں کو بخشوانے کے مواقع ملے، رحمت کے اسباب اس کے پاس آئیں، لیکن جیسا وہ رمضان سے پہلے تھا اسی طریقے سے وہ رمضان میں رہا اور کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکا، تو یہ یقیناً محروم اور بدبخت اور شقی انسان ہی ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو گیا حقیقت میں وہی محروم انسان ہے، اور کہا اس سے محروم وہی ہوگا کہ جس کی تقدیر میں محرومیت لکھ دی گئی ہے۔ تو گویا ماہ رمضان اپنے سارے کے سارے رحمتوں برکتوں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے، تو اس ماہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے، اور نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے کہا تھا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کرو، فَإِنَّ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اس پر بعض اہل علم نے کہا کہ یہ فضیلت صرف عمرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت ماہ رمضان کے ہر نیک عمل کے لیے ہے۔ تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر، نیکیوں کا ثواب کئی گنا دیا جاتا ہے اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں انسان کو زمانے کی وقت کی حرمت اور وقت کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا اہتمام کریں، جیسا کہ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ان تمام شرکیات سے بچیں، بدعات سے بچیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جانے انجانے میں انسان کبھی ایسے عمل کرتا ہے جو شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور کبھی ایسے اعمال انسان رمضان میں انجام دیتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور بدعت کے دائرے میں ہے۔ اور شرک اور بدعت یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں، تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ عز و جل کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور دیگر جو اعمال ہیں تو ان کا تعلق گرچہ سنن سے ہے، لیکن اس کا اہتمام سلف سے ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں ابھارا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں یہ سارے کے سارے جو ماہ رمضان کے اعمال ہیں، ان اعمال کو بکثرت انجام دینے کی کوشش کریں اور وقت کے ضیاع سے بچیں، کیونکہ رمضان دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان داخل ہوا، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، اور آخر میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلف کے تعلق سے آتا ہے
کہ عید کے روز وہ تمنا کرتے تھے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم میں کا کون ہے جو اس ماہ کا مقبول ہے، ہم اسے مبارکبادی پیش کریں، اور ہم میں کا کون ہے جو اس مہینے کا محروم ہے، ہم اس کی تعزیت کر سکیں۔ اور بعض سلف کو دیکھا گیا کہ عید کے روز رو رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہا کہ مالک نے اپنے غلام کو ایک چیز کا حکم دیا تھا، غلام نے اس کام کو انجام بھی دیا، لیکن نہیں معلوم کہ مالک نے اسے قبول کیا قبول نہیں کیا۔ تو ماہ رمضان کے ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ عمل ایسا ہو جو سنت کے دائرے میں ہو، اور دوسری بات یہ ہے اپنے عمل پر ہم مغرور نہ ہو، کیونکہ عمل پر غرور سے کبھی عمل کے ثواب اور برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ بعض سلف سے ثابت ہے کہ عمل سے زیادہ کونوا لقبول العمل، کہ قبول عمل کے لیے زیادہ اہتمام کرو عمل سے بڑھ کر۔ تو گویا اس میں دو باتیں ہیں، عمل ایسا ہو جو سنت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اور دوسری بات یہ ہے قبول عمل کے لیے دعا کرتے رہو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، اور بے شک تو ہی دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ تو گویا ماہ رمضان میں یہ جو سارے اعمال ہیں اس کا اہتمام کریں، اور روزے کو بغیر عذر شرعی کے نہ چھوڑیں۔ عذر شرعی کا مطلب یہ ہے ایک انسان سفر میں ہے یا ایک انسان بیمار ہے، تو اس حالت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور دیگر دنوں میں قضا کر دے۔ بلکہ اہل علم نے سفر کے تعلق سے بھی تین حالات بیان کیے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے اگر سفر میں کسی قسم کی مشقت نہیں ہے اور روزہ رکھنے میں اس کے لیے آسانی یا سہولت ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی اور سہولت ہے اور بعد میں روزہ رکھنے میں مشقت ہے۔ لیکن اگر روزے میں تھوڑی سی تکلیف ہے مگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن تیسری بات یہ ہے اگر روزہ رکھنے میں جان کا خطرہ ہے تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو آپ کے حکم کے باوجود روزہ نہیں چھوڑے، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے بیمارت کے تعلق سے بھی یہی باتیں آئیں گی، اس کے بھی تین احوال ہیں۔ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس حالت میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی مشقت ہے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر اس سے جان کا خطرہ ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، یا ہے کہ ایسی بیماری کہ جس پر روزہ رکھنے سے بیماری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں جیسا کہ اس میں بڑھاپا بھی داخل ہے، ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دے اور ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ بیماری عام بیماری اور سفر کے تعلق سے روزہ چھوڑے بعد میں قضا کرے، مگر ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے یا ایک جو بوڑھا کھسوٹ انسان ہے تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ ہے کہ 1.25 کلو یا 1.5 کلو چاول ہر روزہ کے عوض صدقہ کرے، یہ ہوا روزہ کا فدیہ۔ لیکن عورت کے تعلق سے ہے اگر ماہواری آ جائے تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، لیکن دیگر دنوں میں پھر وہ روزے کا قضا کر لے گی۔ تو ان کے علاوہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ نہ چھوڑے،
اور جہاں تک بچوں کی بات ہے، گرچہ روزہ ان پر فرض نہیں ہے لیکن انہیں بھی روزے کے عادی کرانا چاہیے، کیونکہ منصبہ علی شیء صاب علیہ، جو کسی چیز پر جوان ہوتا ہے اسی پر بوڑھا ہوتا ہے۔ بچپن میں جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے، اگر ہم روزے کی عادت ڈالیں گے تو آگے چل کر بھی وہ روزہ رکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رمضان اپنی تمام برکتوں اور اپنی تمام خیرات کے ساتھ آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم ماہ رمضان کے جو احکام ہیں انہیں جاننے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے اعمال کیا ہیں، ماہ رمضان کے احکام کیا ہیں، اور ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، ماہ رمضان میں کون سے کام انجام دینے چاہیے، کن چیزوں سے بچنے چاہیے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور اللہ عز و جل سے دعا کریں اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان تک پہنچائے اور ماہ رمضان میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی ہم کریں اللہ عز و جل ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر میں علم نافع فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور آپ نے جو کچھ سنا ہے، اللہ عز و جل ہماری ان کہی ہوئی باتوں اور آپ نے جو سنی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے لیے ان باتوں کو جو ہے ذخیر آخرت بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔